یہ اس وقت کی بات ہے جب جے پور میں گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ شہر کے مشہور اسکول کے بچے ایک پکنک پر جا رہے تھے۔ بس میں کہکے تھے، گانوں کی دھنیں تھیں اور بچپن کی معصومیت کا رنگ بکھرا ہوا تھا۔ لیکن اسی بس میں ایک ایسی کہانی بھی جنم لے رہی تھی جو کسی کی دھڑکنیں تیز کرنے والی تھی۔ یہ کہانی تھی 19 سالہ ترون اور اس کی 45 سالہ استاد مس سیما کی۔ مس سیما اگرچہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اکثر لوگ تھم جاتے ہیں، لیکن اس کی شخصیت میں آج بھی وہ جاذبیت باقی تھی۔ ان کی آنکھوں کی چمک، لبوں کی مسکراہٹ اور انداز گفتگو ایسا تھا کہ کوئی بھی دیوانہ ہو جائے۔ وہ جدید بھی تھی اور سادہ بھی۔ ان کی سادگی میں ایک پوشیدہ آگ چھپی تھی۔ بس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تارون بار بار انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں اکثر سیما میڈم کی چال پر، ان کے سراپے پر اور ان کی حرکات پر ٹھہر جاتیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چاہت تھی جس کا اندازہ شاید اسے خود بھی نہ تھا۔ سیما میڈم نے بھی یہ سب محسوس کیا۔ شروع میں انہوں نے اسے ایک نو عمر لڑکے کی شرارت سمجھا، لیکن جب یہ روز کا معمول بن گیا تو انہیں بھی تجسس ہونے لگا۔ پہاڑوں کی طرف بس ذرا دھیمی ہوئی تو مس سیما آہستہ سے تارون کے پاس آ کر اس کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تارون کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کی ساری چوری پکڑی گئی ہو۔ مس سیما نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے دھیرے سے کان میں کہا، کیا میں تمہیں پسند ہوں؟ جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے چین نہیں مل رہا۔ تارون گھبرا گیا، ہکلاتے ہوئے بولا، نہیں میم، ایسا کچھ نہیں۔ سیما مسکرا دی، آنکھوں میں شرارت لیے بولی، تو پھر مجھے بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ تارون خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میم میں آپ کے ساتھ، اور الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ مس سیما نے اس کی بات مکمل کی، تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو نا؟ تارون نے گردن جھکا دی۔ یہ خاموشی ہی اس کے دل کی گواہی تھی۔ کچھ دیر بعد بس ایک ہائی وے کنارے ہوٹل پر رکی۔ سب بچے نیچے اتر گئے، لیکن مس سیما نے تارون کو روک لیا۔ اب بس خالی تھی، صرف وہ دونوں تھے۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ہوا نے فضا کو اور بھی پر اسرار بنا دیا تھا۔ سیما نے تارون کو اپنی طرف کھینچا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، لگتا ہے تمہیں بھوک لگی ہے، اپنی بھوک بجھا لو۔ تارون نے لرزتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بس ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی چاہت تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ لمحوں نے جیسے سانس روک لی۔ جب بچے واپس آئے تو تارون اور سیما میڈم خاموش مگر بدل چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی۔ یہ سفر ختم ضرور ہو رہا تھا، مگر اس کی یادیں ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں۔ پکنک کے بعد بھی دونوں قریب آتے گئے۔ اسکول میں آنکھوں کا ٹکراؤ، ہلکی مسکراہٹیں اور چھوٹے چھوٹے لمحے ان کے درمیان ایک گہرا رشتہ بنا رہے تھے۔ آخرکار کچھ ہی دنوں میں مس سیما نے اپنے بوڑھے شوہر کو طلاق دے دی اور تارون کے ساتھ کورٹ میں جا کر شادی کر لی۔ یہ شادی سب کے لیے حیرت انگیز تھی، کیونکہ اس نے عمر کی قید کو توڑ دیا تھا۔ یہ صرف محبت کی جیت تھی۔ دونوں نے مل کر زندگی کا نواں سفر شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام روہن رکھا گیا۔ مس سیما نے ٹیچنگ چھوڑ کر گھر پر ٹیوشن شروع کر دی، جبکہ تارون نے اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ وہ دونوں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ یہ کہانی صرف ایک استاد اور شاگرد کی نہیں تھی، بلکہ دو دلوں کی تھی جنہوں نے سب رکاوٹیں توڑ کر ایک دوسرے کو اپنا لیا۔ یہ ملاقات ایک ایسا سبق دے گئی کہ محبت کے آگے